ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اسی شام اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ چاند کی رویت کا حتمی اور باضابطہ اعلان چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ سپاکو کے مطابق آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ ملک میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کی قوی توقع ہے۔ انمول پنکی کے لاہور میں کرائے کے گھر میں رہائش پذیر ہونے کا انکشاف۔ پنکی 10 ماہ سے نجی سوسائٹی کے گھر سے منشیات کا دھندا چلاتی رہی۔ ملزمہ نے 5 مرلے کا گھر شہری جہانزیب اشرف سے 45,000 روپے ماہانہ کرائے پر لیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے کرائے نامہ طاہر نامی شخص کے نام پر تیار کرایا۔ 90,000 روپے ایڈوانس دیے۔ 300 روپے والے اسٹیمپ پیپر پر معاہدہ ہوا۔ گھر پر بڑی گاڑیوں، اسٹوڈنٹس اور مشکوک افراد کی آمد و رفت رہتی تھی۔ پنکی اس گھر میں بیٹھ کر لاہور اور دیگر صوبوں میں منشیات کا نیٹ ورک چلاتی رہی۔ پولیس پنکی کی کارروائیوں سے مکمل بے خبر رہی۔ محلے داروں کا کہنا ہے کہ پنکی کے پاس ویگو ڈالا تھا۔ گھر پر بڑی بڑی گاڑیوں اور مشکوک افراد کا آنا جانا تھا۔ مانگا منڈی میں 14 سالہ لڑکی کے اندھے قتل کا معمہ حل۔ مقتول کا اپنا ہی دوست قاتل نکلا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم عبدالرحمان نے اپنے دوست کو بے دردی سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کے مطابق دونوں کے درمیان غیر اخلاقی فعل پر جھگڑا ہوا تھا، جس پر طیش میں آ کر ملزم نے پہلے مقتول پر بلیڈ سے وار کیے اور پھر نالے کی مدد سے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعے کا مقدمہ مقتول کے والد عارف کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ سینئر صحافی اور دانشور الطاف حسن قریشی 94 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق الطاف حسن قریشی کچھ عرصہ قبل برین ہیمرج ہوا تھا۔ نماز جنازہ آج ظہر کے بعد جامعہ اشرفیہ میں ادا کی جائے گی۔ تدفین میانی صاحب قبرستان میں ہوگی۔ مرحوم متعدد کتابوں کے مصنف اور ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانشور الطاف حسن قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ بولے، صحافت کے شعبے میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو شاید ہی کبھی پر ہو سکے۔ الطاف حسن قریشی کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ الطاف حسن قریشی کے انتقال سے صحافت کے شعبے میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو شاید ہی کبھی پر ہو سکے۔ صحافت کی دنیا میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سینئر صحافی الطاف حسن قریشی کے انتقال پر اے پی این ایس کے عہدیداران کا اظہار افسوس۔ مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ صدر اے پی این ایس سرمد علی اور دیگر کا مرحوم کو خراج عقیدت۔ بولے، الطاف حسن قریشی اردو صحافت کی سب سے معزز اور بااثر شخصیات میں سے ایک تھے۔ صحافت اور فکری مباحث میں الطاف حسن قریشی کی نمایاں خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ الطاف حسن قریشی کا انتقال صحافتی اور ادبی دنیا کا ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے آئین میں مذہبی آزادی کے موضوع پر اہم کانفرنس۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کی خصوصی خطاب۔ بولے، ہم سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ ہم سب کو آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہی اپنا کام کرنا ہے۔ آئین ریاست کو چلانے کا ایک بنیادی ضابطہ کار ہے۔ تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہر فرد اور ادارہ اپنا مثبت کردار ادا کرے تو ملک میں اکثریت اور اقلیت سب خوشحال ہوں گے۔ وفاقی حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، کیونکہ آئین کی پاسداری ہم سب پر فرض ہے۔ مائنورٹی رائٹس فورم کے زیر اہتمام جسٹس اے آر کارنیلیس کانفرنس کا انعقاد۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس علی باقر نجفی کا کانفرنس سے خطاب۔ بولے، جسٹس اے آر کارنیلیس نے پاکستان کی تاریخ میں بہت اعلیٰ اور تاریخی فیصلے دیے۔ آئین پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ موجود ہے۔
آرٹیکل 20 کے تحت ہر شہری کو اپنے عقیدہ اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ انسانی تاریخ میں مذہب کا کردار ہمیشہ بہت اہم رہا ہے، اسے تنگ نظری سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ مذہبی آزادی کا مطلب ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑو مت اور دوسرے کا دین چھیڑو نہیں۔ مذہبی آزادی کا مطلب صرف اقلیتوں کا تحفظ نہیں بلکہ آئین کا تحفظ بھی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ صرف عدلیہ کی نہیں، تمام اداروں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گندم کی فی من قیمت 3900 روپے تک جا پہنچی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم مہنگی ہونے سے آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ایک ماہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 390 روپے مہنگا 2160 سے 2200 روپے میں بکنے لگا۔ 10 کلو تھیلے کی قیمت 1060 سے 1100 روپے تک جا پہنچی۔ ڈی جی فوڈ امجد حفیظ بولے، صوبے بھر میں آٹے کی فراہمی جاری ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ عید قربان آتے ہی لاہور میں مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ بیوپاری دور دراز کے علاقوں سے بڑی تعداد میں بکرے، چھترے، بیل، گائے لا رہے ہیں۔ خریداروں کی تعداد کم دکھائی دے رہی ہے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں خوبصورت جانور خریداروں اور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں 4.5 من وزنی ببلو اور شیرو توجہ کا مرکز۔ وہاڑی سے آئے دونوں مکھی چینی نسل کے بکرے خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں۔ بیوپاری نے دونوں بکروں کا ریٹ 16 لاکھ روپے مقرر کر دیا۔ بکروں کے مالک کا کہنا ہے دونوں بکروں کی خوب آؤ بھگت کی ہے۔ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ بیوپاری اپنے خوبصورت جانوروں کے لیے خریداروں کے منتظر۔ شاہپور کانجرا منڈی میں سلطان اور بروسلی نامی نایاب نسل کے بیلوں کی جوڑی مرکز نگاہ۔ بیوپاری نے بیلوں کی جوڑی کا ریٹ 1 کروڑ 5 لاکھ روپے مقرر کر دیا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں آنے کا امکان۔ تنخواہ دار طبقہ اور بزنس کمیونٹی کو آئندہ بجٹ میں ٹیکس ریلیف دینے کی تجاویز۔ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری، کوشش ہے کم سے کم نئے ٹیکسز لگائے جائیں۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی لاہور نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں بڑا ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برآمدات بڑھنے سے زرعی مبادلہ ذخائر بہتر اور روپے پر دباؤ کم ہونے کی توقع ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بجٹ ڈبل کرنے کی تجویز۔ اگلے مالی سال میں پیف کے لیے 85 ارب تک فنڈز رکھنے کی توقع۔ رواں سال پیف کا بجٹ 46 ارب روپے تھا۔ پارٹنر اسکولوں کے فنڈ بڑھانے کی سفارش، فی طالب علم فنڈ 2000 روپے کرنے کی تجویز۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس کی تعداد 130 سے 300 تک لے جانے کی تجویز بھی۔ اگلے بجٹ میں تعلیم پر اخراجات بڑھانے کی تیاری ہے۔ محکمہ ایکسائز کا شہریوں کی سہولت اور ریونیو بڑھانے کے لیے بڑا اقدام۔ دوسرے صوبوں کی گاڑیوں کی پنجاب میں رجسٹریشن شروع۔ ایکسائز دفاتر میں درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ پہلی بین الصوبائی گاڑی رجسٹرڈ ہو گئی۔ دوسرے صوبے کی گاڑی کے لیے NOC لازمی قرار۔ متعلقہ صوبے کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس درکار۔ حالیہ عالمی بحران نے پاکستان میں امن پسند ملک کے طور پر اپنی شناخت کو مستحکم کیا۔ دنیا میں پاکستان کی امن پسند کی شناخت ہر پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرامن باہمی طرز زندگی کے عالمی دن پر پیغام، کہتی ہیں پرامن، ہم آہنگ اور متحد معاشرے کی تشکیل ہماری جدوجہد کی اساس ہے۔ پنجاب میں ہر شہری بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر پرامن زندگی گزار رہا ہے۔ تشدد کے خاتمے کے لیے قانونی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ بیماریوں کی کوئی سرحد نہیں، کرونا نے دنیا کو سبق دیا۔ صحت کا شعبہ عالمی تعاون کا متقاضی ہے۔ جدید ویکسین اور ادویات کی تیاری انسانیت کے لیے امید کی کرن ہے۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کانفرنس سے خطاب، بولے دور دراز علاقوں میں جعلی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے، بغیر ٹیسٹ بیماری تشخیص کرنا خطرناک عمل ہے، حقیقی ڈاکٹرز کی خدمات کو کم پذیرائی مل رہی ہے، بنیادی مراکز صحت میں سہولیات بہتر بنائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے پاکستان علماء کونسل کے وفد کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا، حکومت پنجاب صوبے بھر میں اتحاد بین المذاہب اور بین المسلمین کو فروغ دے رہی ہے، علماء کرام معاشرے میں امن، برداشت اور بھائی چارے کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا اردل روم، 18 اپیلوں پر سماعت کے بعد فیصلے جاری، فرائض میں غفلت پر 3 پولیس اہلکاروں کی سزا معافی کی اپیلیں مسترد، ڈی آئی جی آپریشنز کا 7 اہلکاروں کی اپیلوں پر دوبارہ انکوائری کا حکم، 3 اہلکاروں کی سزائیں معطل، 5 کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کا موسم پھر سے گرم ہونے لگا، گرمی کی شدت میں متواتر اضافہ، محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں۔